بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی گاڈ فادر، جس کے مصنف ہیں محمود احمد مودی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 18 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تدفین کے آنے والوں میں ہر طرح کے حالت کے مردے ہوتے تھے۔ کسی بیماری یا حادثے کی وجہ سے مرنے والے بعض لوگوں کی حالت اچھی نہیں ہوتی تھی۔ بوناسیرا کا کام میت کو اس حالت میں تیار کر کے رکھنا تھا کہ دیکھنے والے ذرا بھی کراہت محسوس نہ کریں اور نہ ہی کسی کو دھچکا لگے۔ اس کام کے لیے اس کی عمارت میں باقاعدہ ایک الگ شعبہ تھا، جسے ایک قسم کی لیبارٹری اور بیوٹی پارلر کا امتزاج کہا جا سکتا تھا۔ وہاں ہر ممکن طریقے سے مردے کو زیادہ سے زیادہ اچھی حالت میں لایا جاتا تھا، پھر لواحقین کے ادا کردہ اخراجات کی مناسبت سے اس کی تکفین کر کے اسے تابوت میں کسی کشادہ کمرے میں رکھ دیا جاتا تھا، جہاں آخری دیدار اور تعزیت کرنے والے آتے تھے۔ ہر کام کے لیے اس کے پاس ضروری سٹاف بھی موجود تھا۔ بوناسیرا اپنے کام کو بہت سنجیدگی سے لیتا تھا اور اس پیشے کو نہایت معزز سمجھتا تھا۔ اسے وہ لطیفے سخت ناپسند تھے جو اس کے کام کے بارے میں گھڑے گئے تھے اور خاصے مشہور تھے۔ اسے وہ لوگ بھی برے لگتے تھے جو اس قسم کے لطیفوں کو پسند کرتے تھے۔ ابتدا میں وہ ہر کام اپنے ہاتھوں سے خود کرتا تھا، حتیٰ کہ گورکن کے فرائض بھی انجام دیتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس نے ترقی کر لی تھی اور اپنے پیشے کو معززانہ صورت دینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اب اس کے پاس کئی ملازمین تھے۔ وہ زیادہ تر نگرانی کرتا تھا اور ہدایات دیتا تھا۔ اس کا سب سے اہم کام نہایت مشاکانہ اور متاثر کن انداز میں لواحقین کے غم میں شریک ہونا اور اپنی گفتگو سے ان کے دل میں گھر کرنا ہوتا تھا۔ اس روز بھی وہ معمول کے مطابق کھانا کھانے کچھ دیر آرام کرنے اور تازہ دم ہو کر واپس جانے کی غرض سے گھر آیا تھا۔ رات گئے تک اس کی بلڈنگ میں تکفین اور میت کی تیاری کے سلسلے میں بہت کام نمٹائے جاتے تھے۔ تعزیت اور آخری دیدار کرنے والے بہت سے لوگ بھی رات کو آتے تھے۔ اپنی بیٹی کو بوناسیرا نے اس کی خالہ کے پاس بوسٹن بھیج دیا تھا۔ دو امیر زادوں نے اس کی عزت لوٹنے کی ناکام کوشش کے دوران تشدد کر کے اس کا چہرہ بگاڑ دیا تھا۔ چہرہ تو کافی حد تک ٹھیک ہو گیا تھا اور لڑکی کی خوبصورتی بحال ہو گئی تھی، لیکن اس واقعے نے اس کے ذہن پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت ایک خوف جاگزیں رہنے لگا تھا۔ وہ اب بھی ایک ایسی خوف زدہ ہرنی دکھائی دیتی تھی جس کے پیچھے درندے لگے ہوئے ہوں۔ گاڈ فادر نے ان دونوں نوجوانوں کو جس طرح سزا دلوائی تھی، اس سے بوناسیرا کے دل میں تو ٹھنڈ سی پڑ گئی تھی، لیکن لڑکی کی کیفیت وہی تھی۔ اس لیے بوناسیرا نے اسے بوسٹن بھیج دیا تھا۔ اسے امید تھی کہ ماحول کی تبدیلی سے لڑکی کی کیفیت میں تبدیلی آ جائے گی اور اس کے ذہن میں موجود یادوں کے زخم کسی نہ کسی حد تک مندمل ہوں گے۔ اس رات کھانا کھانے کے بعد اس نے کافی ختم ہی کی تھی کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے اٹھ کر فون ریسیو کیا اور ہیلو کہا تو دوسری طرف سے بیٹھی بیٹھی سی جو آواز سنائی دی، اس سے بولنے والے کے اعصابی تناؤ کا پتہ چل رہا تھا۔ میں ٹام ہیگن بول رہا ہوں، اس نے کہا۔ میں نے تمہیں ڈون کارلیون کا پیغام دینے کے لیے فون کیا ہے۔ بوناسیرے کے معدے میں گرا سی پڑنے لگی۔ تقریباً 1 سال پہلے وہ اپنی بیٹی والی واقعے کے سلسلے میں فریاد لے کر ڈان کے پاس گیا تھا۔ اس نے تھوڑی بہت خفگی کا اظہار ضرور کیا تھا، لیکن بہرحال اس کی فریاد انسنی نہیں کی اور دونوں امیر زادوں کو عبرتناک سزا دلوائی تھی۔ اب ہیگن کی آواز سنتے ہی نہ جانے کیوں اس کے دل کے کسی گوشے سے آواز ابھری تھی کہ اس احسان کا بدلہ اتارنے کا وقت آ گیا تھا۔ ہاں ہاں کہو، کیا بات ہے؟ وہ قدرے مرتعش لہجے میں بولا۔ ہیگن بولا، ڈان کارلیون کو امید ہے کہ جس طرح وہ تمہارے کام آیا تھا، تم بھی آج ضرورت پڑنے پر اس کے کام آؤ گے اور شاید اس میں خوشی بھی محسوس کرو گے۔ اب سے تقریباً 1-1.5 گھنٹے بعد ڈان خود تمہارے پاس آئے گا۔ وہ تمہاری بلڈنگ کے پچھلے دروازے پر آئے گا۔ اس کے استقبال کے لیے موجود رہنا۔ بہتر ہوگا کہ تم اسے وہاں اکیلے ملو۔ تمام ملازموں کو چھٹی دے دو اور آج کی تمام ملاقاتیں ملتوی کر دینا۔ ہیگن نے ایک لمحے توقف کیا۔ بوناسیرا خاموش رہا۔
ہیگن بولا، اگر تم ایسا نہیں کرتے تو ابھی کہہ دو، میں تمہارا جواب ڈان تک پہنچا دوں گا۔ اس کے اور کئی ایسے دوست ہیں جو اس موقع پر اس کے کام آ سکتے ہیں۔ بوناسیرا بے اختیار بول پڑا، تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں گاڈ فادر کے کسی کام سے انکار کر سکتا ہوں؟ وہ جو بھی کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں ابھی اپنے آفس کی طرف روانہ ہو جاتا ہوں۔ میں ڈان کی ہدایت کے مطابق تمام انتظامات کر کے ان کا منتظر رہوں گا۔ ڈان کو تمہاری طرف سے اسی جواب کی توقع تھی۔ ہیگن کی آواز میں اب نرمی آ گئی۔ وہ تو میں نے احتیاطاً اپنی طرف سے پوچھ لیا تھا کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو تم ڈان کے کام آنے سے انکار بھی کر سکتے ہو۔ تمہارے جواب سے مجھے ذاتی طور پر بھی خوشی ہوئی ہے۔ اگر آئندہ کوئی مسئلہ درپیش ہو تو تم سیدھے میرے پاس آ سکتے ہو۔ ڈان خود میرے پاس تشریف لائیں گے؟ بوناسیرا نے تصدیق چاہی۔ ہاں، ہیگن نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مکمل صحت یاب ہو چکے ہیں اور چلنے پھرنے لگے ہیں۔ ان کے تمام زخم ٹھیک ہو گئے ہیں؟ بوناسیرا نے دریافت کیا۔ ہاں، ہیگن نے مختصر جواب دیا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ بوناسیرا دوسرے کمرے میں جا کر جلدی جلدی تیار ہوا۔ سستانے کا ارادہ اس نے ملتوی کر دیا۔ وہ جانے لگا تو اس کی بیوی کھانا کھا رہی تھی۔ اس نے حیرت سے بوناسیرا کی طرف دیکھا۔ ایک ہنگامی نوعیت کا کام آ گیا ہے، مجھے ذرا جلدی جانا ہے۔ اس نے بیوی کے سوال کرنے سے پہلے وضاحت کی۔ بلڈنگ میں پہنچ کر اس نے اپنے صرف ایک اسسٹنٹ کو روکا، باقی کارکنوں کو چھٹی دے دی۔ اسسٹنٹ کو اس نے ہدایت کی کہ وہ بلڈنگ کے صرف سامنے والے حصے میں رہے اور آنے والوں کو بھی وہیں تک محدود رکھے۔ پچھلے حصے کی طرف کوئی نہ آئے، وہاں وہ خود کچھ ضروری کام اپنے ہاتھوں سے انجام دے گا۔ درمیانی دروازے اس نے بند کر دیے اور پیچھے جا پہنچا۔ مردوں کی حالت بہتر بنانے اور انہیں تکفین و تدفین کے لیے تیار رہنے کے انتظامات اسی طرف تھے۔ ڈان کی ہدایت پر عمل کرنے کے بعد وہ قدرے خوف کے سے عالم میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے لیے اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ ڈان کو اس کی کس قسم کی خدمات کی ضرورت آن پڑی تھی۔ پچھلے ایک سال سے وہ مافیاؤں کے درمیان جنگ کے بارے میں اخبارات میں پڑھ رہا تھا۔ ایک طرف کارلیون فیملی تھی اور دوسری طرف 5 فیملیز تھیں جن کی سربراہی ٹیگ فیملی کر رہی تھی۔ بیچ میں کچھ عرصہ ذرا سکون رہا تھا، لیکن پھر ایک دوسرے کے آدمیوں پر حملے شروع ہو گئے تھے۔ بہت سے لوگ مارے جا چکے تھے۔ دونوں فریقوں کے درمیان خون ریزی رکنے میں نہیں آ رہی تھی۔ شاید اب کارلیون فیملی کے لوگوں نے دوسری طرف کے کسی اہم آدمی کو مار دیا تھا اور وہ چاہ رہے تھے کہ اس کی لاش بھی دریافت نہ ہو۔ وہ اسے بالکل غائب کرنا چاہ رہے تھے اور اسے خفیہ طریقے سے دفن کرنے کے لیے انہیں بوناسیرا کی مدد درکار تھی۔ بوناسیرا کو یہ بھی اندازہ تھا کہ اس کام میں تعاون کے کیا نتائج ہو سکتے تھے۔ وہ ایک باقاعدہ رجسٹرڈ انڈرٹیکر تھا۔ اس کے پاس تکفین اور تدفین وغیرہ کے کام کا باقاعدہ لائسنس موجود تھا۔ ڈان اور اس کے آدمی اس کے پاس جس کام سے آ رہے تھے، اس قسم کے کام میں حصہ لے کر وہ گویا اپنے کاروبار، اپنے مستقبل، اپنی آزادی، حتیٰ کہ اپنی سلامتی کو بھی خطرے میں ڈال رہا تھا۔ اگر یہ بات سامنے آ جاتی تو قانونی طور پر اسے اس قتل میں شریک اور مافیا کا ساتھی سمجھا جا سکتا تھا۔ وہ لمبے عرصے کے لیے جیل جا سکتا تھا۔ ادھر دوسری طرف کے لوگ اسے کارلیون فیملی کا ساتھی سمجھ کر موت کے گھاٹ بھی اتار سکتے تھے۔ اس کے لیے ہر طرح سے خطرہ ہی خطرہ تھا۔ اب تو اسے اس بات پر بھی پچھتاوا محسوس ہو رہا تھا کہ جب اس کی بیٹی کے ساتھ وہ تکلیف دہ واقعہ پیش آیا تھا اور عدالت نے اسے انصاف نہیں دیا تھا تو وہ گاڈ فادر کے پاس فریاد لے کر جا پہنچا تھا۔ اب اتنے عرصے میں احسان مندی کے جذبات ٹھنڈے پڑ چکے تھے اور وہ سوچ رہا تھا کہ دونوں امیر زادوں کو بری طرح پٹوا کر اور مہینوں کے لیے ہسپتال پہنچوا کر اسے بھلا کیا ملا تھا۔ انہی سوچوں میں الجھا وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ پھر اس نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ ڈان کارلیون کوئی ایسا گیا گزرا آدمی نہیں تھا کہ اس کے کام آنا گھاٹے کا سودا ہوتا۔ اس کی مخالفت مول لینا یا اس کو ناخوش کر دینا زیادہ مصائب کا باعث بن سکتا تھا۔ اس نے اس خوش گمانی کا سہارا لینے کی کوشش کی کہ وہ ڈان کے لیے جو کچھ کرے گا وہ خفیہ ہی رہے گا۔ وہ پچھلی پارکنگ لاٹ میں کسی گاڑی کے داخل ہونے کی آواز سن چکا تھا۔ اس نے بلڈنگ کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ مینزا اور اس کے 2 ساتھی کرخت صورت نوجوان اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے بوناسیرا سے کوئی بات کیے بغیر پہلے پچھلے کمروں میں جھانک کر یہ اطمینان کیا کہ وہاں کوئی موجود تو نہیں تھا۔ پھر مینزا باہر چلا گیا۔ دونوں نوجوان بوناسیرا کے پاس ہی موجود رہے۔ کچھ دیر بعد ایک ایمبولنس بلڈنگ کے ڈرائیو وے میں آ کر رکی۔ 2 آدمیوں نے اس میں سے ایک سٹریچر اتارا
اور وہ مینزا کی رہنمائی میں اندر آنے لگے۔ بوناسیرا کے اندیشوں کی تصدیق ہو گئی۔ اسٹریچر پر یقیناً ایک لاش تھی۔ اس پر کمبل پھیلا ہوا تھا، لیکن اس کے ننگے زرد پاؤں کمبل سے نکلے ہوئے تھے، اور ان پیروں سے بوناسیرا کی تجربے کار آنکھوں کے لیے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ وہ ایک لاش تھی۔ مینزا نے اسٹریچر اسی بڑے سے کمرے میں رکھوا دیا جہاں مردوں کی حالت ٹھیک کی جاتی تھی۔ پھر دروازے سے ایک اور شخص اندر آیا۔ وہ ڈان کارلیون تھا۔ وہ پہلے کے مقابلے میں کمزور ہو گیا اور اس کی چال بھی ذرا بدل گئی تھی۔ بال کچھ چھدرے ہو گئے تھے۔ بوناسیرا نے آخری مرتبہ اسے 1 سال پہلے دیکھا تھا، لیکن اس 1 سال میں ہی اس کی عمر میں گویا کئی سالوں کا اضافہ ہو گیا تھا، مگر اب بھی اس کی شخصیت میں ایک خاص دبدبہ تھا۔ اس کے وجود سے گویا کسی انجانی طاقت کی لہریں پھوٹتی محسوس ہوتی تھیں۔ اس نے ہیٹ اتار کر سینے سے لگایا ہوا تھا۔ پرانے دوست، کیا تم میرا کام کرنے کے لیے تیار ہو؟ اس نے قدرے تھکے تھکے سے لہجے میں پوچھا، تاہم اس کی آواز پہلے ہی کی طرح گنجیلی اور باروب تھی۔ بوناسیرا نے اثبات میں سر ہلایا۔ دونوں آدمیوں نے اسٹریچر میز پر رکھ دیا۔ ڈان نے اپنے ہیٹ سے خفیف سا اشارہ کیا اور سب لوگ کمرے سے رخصت ہو گئے۔ آپ مجھ سے کیا کام لینا چاہتے ہیں؟ بوناسیرا نے سرگوشی کے سے انداز میں پوچھا۔ میں چاہتا ہوں تم اس پر اپنی ساری مہارت، سارا تجربہ آزماؤ۔ ڈان نے کمبل سے ڈھکی لاش کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی حالت اچھی نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں تم بہت پیار سے، بہت اپنائیت سے اس کا چہرہ جتنا اچھا بنا سکتے ہو بنا دو۔ اس کی آواز میں خفیف سا ارتعاش اور کرب جھلک آیا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کی ماں اسے اس حال میں دیکھے۔ اس نے آگے بڑھ کر لاش کے چہرے سے کمبل ہٹا دیا اور بوناسیرا کے جسم میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ وہ سر سے پاؤں تک لرز کر رہ گیا۔ اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے اتنے برسوں میں اس نے بہت سی لاشوں کو لرزہ خیز حالت میں بھی دیکھا تھا۔ اس کے باوجود اس لاش کا چہرہ دیکھنا گویا اس کے لیے ایک نیا لرزہ خیز تجربہ تھا۔ چہرہ گو کافی حد تک مسخ ہو گیا تھا، لیکن وہ اسے پہچان سکتا تھا۔ وہ سنی تھا۔ اس کے چہرے پر گولیاں ماری گئی تھیں۔ ایک آنکھ کی جگہ خون سے بھرا ایک چھوٹا سا گڑھا نظر آ رہا تھا۔ ناک اور رخسار کا کچھ حصہ ملغوبے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اس بار ڈان بولا تو اس کے لہجے میں پہلے سے زیادہ ارتعاش، پہلے سے زیادہ کرب تھا۔ تم دیکھ رہے ہو انہوں نے میرے بیٹے کا کیا حال کیا ہے۔ مافیاؤں کی جنگ جب ذرا تھمی اور ماحول پر سکوت چھا گیا تو سنی نے اسے دشمن کی کمزوری سمجھا۔ اس کی جنگجو اور خونخوار فطرت میں ابال آیا اور کچھ دنوں بعد اس نے اپنی دانست میں دشمنوں کو مزید سبق سکھانے کے لیے ان کے آدمیوں کو ایک بار پھر مروانا شروع کر دیا۔ اکثر اس قسم کے آپریشنز کی نگرانی وہ خود کرتا۔ گو ان کارروائیوں کی وجہ سے خود کارلیون فیملی کو بھی اپنے بہت سے منافع بخش کاروباری اڈے بند کرنے پڑے، مگر سنی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ایک بار ہیگن نے دبی دبی زبان میں اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ جب امن قائم ہو گیا تھا تو اسے قائم رہنے دینا چاہیے تھا۔ اس پر سنی نے کہا لگا کر کہا تھا، میں ان خبیثوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دوں گا، وہ صلح کے لیے گڑ گڑاتے ہوئے ہمارے پاس آئیں گے۔ یہ اس کی خام خیالی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ 5 فیملیز ایک فیصلے پر پہنچ گئی تھیں۔ انہوں نے جب دیکھ لیا کہ شکست خوردگی کا انداز اختیار کرنے کے باوجود ان پر حملے بند نہیں ہو رہے تھے اور ان کے آدمی مسلسل قتل ہو رہے تھے، تو انہوں نے نتیجہ اخذ کر لیا کہ فساد کی جڑ سنی تھا۔ اس کی جنگجو طبیعت کو چین آنا مشکل تھا۔ ان کے خیال میں ڈان اس کے مقابلے میں پھر معقول اور معتدل آدمی تھا، جس کے ساتھ دلیل سے بات کی جا سکتی تھی، لیکن سنی کو کچھ سمجھانا اور اس کی جنگجو طبیعت کے آگے بند باندھنا بہت مشکل تھا۔ چنانچہ فیصلہ یہ کیا گیا کہ ساری توجہ اور توانائی سنی کا قصہ پاک کرنے پر لگائی جائے۔ ان کے درمیان جو بے معنی اور بے مقصد خون ریزی جاری تھی، اس کا خاتمہ تبھی ممکن ہو سکتا تھا جب انہیں سنی سے چھٹکارا مل جاتا۔ اس سے نجات پانے کے بعد امن کی کچھ نہ کچھ امید رکھی جا سکتی تھی۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے منصوبہ بندی شروع ہو گئی۔ خون ریزی اور خطرات کی وجہ سے کارلیون فیملی کو اپنے دھندوں کے جو اڈے بند کرنا پڑے تھے، ان میں ڈان کے داماد رزی کا بک میکنگ کا اڈا بھی شامل تھا۔ اس طرح رزی، جو پہلے ہی اس بات پر نالاں تھا کہ کارلیون فیملی نے اسے اس کے شایان شان کاروبار کرا کے نہیں دیا تھا، بالکل ہی فارغ ہو گیا۔ ان حالات میں اس نے پہلے سے بھی زیادہ عیاشی شروع کر دی۔
اس کے پاس جو تھوڑے بہت اثاثے تھے وہ بھی خطرے میں نظر آنے لگے۔ وہ اب پہلے سے زیادہ پینے لگا اور جب بھی کہیں سے رقم ہاتھ لگتی وہ اسے ٹھکانے لگانے اپنی من پسند عورتوں کے پاس پہنچ جاتا۔ ان میں سے بہت سی ایسی بھی تھیں جن کے ساتھ رنگین گھڑیاں گزارنے کے لیے اسے رقم کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی۔ سنی نے جب اس کی پٹائی کی تھی اس نے کونی کو مارنا پیٹنا چھوڑ دیا تھا۔ سنی سے وہ خوف محسوس کرتا تھا، اسے یقین تھا کہ غصے میں وہ شخص اسے واقعی قتل بھی کر سکتا تھا، اس سے کچھ بعید نہیں تھا۔ پٹائی کے بعد رضی کئی دن تک تو یہی محسوس کرتا رہا تھا کہ وہ اپنی بلڈنگ میں رہنے والے پڑوسیوں کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا تھا، لیکن پھر جب اس نے محسوس کیا کہ بلڈنگ میں رہنے والا کوئی بھی فرد اس کی طرف عجیب سی یا استہزائیہ نظروں سے نہیں دیکھتا تھا تو اس نے قدرے اطمینان سے گھر سے نکلنا شروع کر دیا۔ کونی سے انتقام لینے کا اس نے اب ایک مختلف طریقہ اختیار کیا تھا۔ وہ اب خود اس کے قریب جاتا اور نہ اسے اپنے پاس آنے دیتا تھا۔ وہ اس سے انتہائی مختصر اور ضروری بات کرنے کے سوا کچھ نہیں کہتا تھا، اس کی کسی غیر ضروری بات کا جواب تک نہیں دیتا تھا۔ اب وہ میاں بیوی ہوتے ہوئے ایک ہی گھر میں گویا اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے۔ یہ انداز کونی کے لیے اور بھی زیادہ جھنجھلاہٹ کا باعث تھا۔ وہ پہلے ہی جلی بھنی بیٹھی تھی کہ ایک روز گھر پر رضی کی عدم موجودگی میں ایک لڑکی کا فون آ گیا جو رضی کو پوچھ رہی تھی اور اپنا نام نہیں بتا رہی تھی۔ کون ہو تم؟ کونی نے دوبارہ غصے سے پوچھا۔ میں رضی کی دوست ہوں، لڑکی شوق سی ہنسی کے ساتھ بولی۔ دراصل آج شام اس سے میری ملاقات طے تھی لیکن مجھے اچانک شہر سے باہر جانا پڑ رہا ہے، اسے پیغام دے دینا کہ وہ میری طرف نہ آئے۔ تم کتیا؟ کونی فون پر گلا پھاڑ کر چیخی اور پھر اس نے لڑکی کو بے نقط سنا ڈالی۔ لڑکی نے فون بند کر دیا۔ شام کو رضی باہر سے آیا تو نشے میں دھت تھا، اس کے باوجود اس نے نہا کر لباس تبدیل کر کے دوبارہ باہر جانے کی تیاری شروع کر دی۔ اس دوران بھی وہ مزید پیے جا رہا تھا۔ کونی خاموش بیٹھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور اس کے اندر ہی اندر گویا آتش فشاں مچل رہے تھے۔ آخر رضی نے لڑکھڑاتے ہوئے باہر کا رخ کیا تو کونی گویا پھٹ پڑی اور چلائی، مت زحمت کرو باہر جانے کی، وہ ہرافہ آج تمہیں نہیں ملے گی۔ کیا مطلب؟ رضی نے رک کر لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا۔ اس کا فون آیا تھا کہ وہ شہر سے باہر جا رہی ہے، اس لیے تم آنے کی زحمت نہ کرنا۔ پھر اس کی آواز اور اونچی ہو گئی۔ سور، تمہاری یہ جرت کہ ان فحشاؤں کو گھر کا فون نمبر بھی دے دیتے ہو، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ مجنونانہ انداز میں دونوں ہاتھوں سے رضی کا چہرہ نوچنے کے لیے جھپٹی۔ رضی گو نشے میں دھت تھا لیکن اس عالم میں بھی اس کے لیے کونی سے اپنا بچاؤ کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ اس نے اسے آسانی سے ایک طرف دھکیل دیا، لیکن جب کونی نے اپنی کوشش جاری رکھی تو اسے غصہ آ گیا۔ اس نے اپنا پرہیز توڑ دیا اور کونی کے منہ پر لگاتار کئی تھپڑ رسید کیے، البتہ یہ خیال ضروری رکھا کہ تھپڑ زیادہ زوردار نہ ہو اور اس کے ہونٹ یا چہرے کی کھال پھٹنے نہ پائے۔ وہ بیڈ روم میں اپنے بیڈ پر جا گری اور رونے لگی۔ رضی نے باہر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور دوسرے کمرے میں بیٹھ کر مزید پینے لگا۔ کچھ دیر بعد کونی نے کچن کے فون سے اپنے گھر کا نمبر ملایا۔ وہ اپنی ماں سے کہنا چاہتی تھی کہ کوئی آ کر اسے لے جائے۔ سنی سے وہ خود بات کرنا نہیں چاہتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ سنی کو اندازہ ہو اس کے شوہر نے ایک بار پھر اسے مارا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ اس طرح بات زیادہ بگڑ سکتی ہے، لیکن اس کی یا پھر شاید سنی کی بدقسمتی تھی کہ دوسری طرف فون اسی نے ریسیو کیا۔ کونی نے گھبراہٹ میں بات بتانے کی جتنی کوشش کی، بات اتنی ہی بگڑتی چلی گئی۔ سنی کے لیے اندازہ کرنا مشکل نہ رہا کہ کونی کو رضی نے آج پھر مارا تھا، اور سنی کے لیے یہ گویا بڑی ہی توہین کی بات تھی کہ رضی نے اس کی انتہائی سخت دھمکی کو بھی یاد نہیں رکھا۔ میں آ رہا ہوں، وہ اس بھیڑیے کی طرح غرایا جسے خون کی پیاس بےتاب کر رہی تھی، بس تم میرا انتظار کرو۔ کونی اسے آنے سے منع کرنا چاہتی تھی، سمجھانا چاہتی تھی کہ بات کوئی خاص نہیں تھی، لیکن اسے کچھ بھی کہنے کا موقع نہ ملا۔ سنی نے فون بند کر دیا۔ سور کا بچہ، سنی دوسری طرف سے ریسیور رکھنے کے بعد بڑبڑایا۔ دوران خون کی تیزی سے اس کی مضبوط گردن سرخ ہو گئی اور چہرہ بھی لال بھبوکا ہو کر رہ گیا۔ ہیگن بھی قریب ہی موجود تھا۔ اس کے لیے اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ سنی اس وقت غصے میں اندھا ہو رہا ہے۔ سنی نے اسے کچھ نہیں بتایا اور اپنا کوٹ اٹھا کر باہر کی طرف لپکا۔ اس کی گاڑی میں ڈیش بورڈ کے خانے میں گن موجود تھی اور اس کے خیال میں اس کے لیے وہی کافی تھی۔
دشمنوں نے جب سے شکست خوردگی کا انداز اختیار کیا تھا تب سے سنی اپنے حفاظتی انتظامات کے سلسلے میں بھی قدرے بے پرواہ ہو گیا تھا۔ کونی کی شادی کے موقع پر لوسی نامی جس لڑکی سے اس کے تعلقات استوار ہوئے تھے وہ شہر میں رہتی تھی۔ سنی اکثر اس سے ملنے بھی جاتا تھا، تاہم اس نے اس حد تک احتیاط ضرور رکھی تھی کہ لوسی کے گھر کی 24 گھنٹے نگرانی کے لیے آدمی مقرر کر رکھے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ اسے گھیرنے کے لیے وہ بہترین جگہ تھی، اس لیے اس نے اپنی موجودگی اور عدم موجودگی دونوں صورتوں میں خبردار رہنے کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ باہر جاتے وقت اکثر اس کی گاڑی کے آگے پیچھے مسلح گارڈز بھی ہوتے تھے، لیکن اس وقت اس نے انہیں طلب کرنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ اس نے اپنا کوٹ اٹھایا اور اسے پہنتے ہوئے کسی سے کچھ کہے بغیر باہر کی طرف چلا گیا۔ چند لمحے بعد جب ہیگن نے باہر اس کی ہیوک کا انجن غرانے کی آواز سنی تو اس نے دوسرے کمرے میں موجود 2 مسلح افراد کو حکم دیا، تم دوسری گاڑی میں اس کے پیچھے جاؤ۔ رات کے وقت شہر کی طرف جاتے وقت عموماً سنی اس راستے کا رخ کرتا تھا جسے جونز بیچ کازوے کہا جاتا تھا۔ یہ شہر کی طرف جانے کا شارٹ کٹ تھا اور رات کو اس پر رش نہیں ہوتا تھا۔ اس راستے پر البتہ چند سیکنڈ کے لیے وہاں رکنا پڑتا تھا جہاں ٹول ٹیکس کی وصولی کے لیے محرابیں اور بوتھ بنے ہوئے تھے۔ سنی کی گاڑی کی کھڑکیوں کے شیشے چڑھے ہوئے نہیں تھے۔ راستے میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگی تو دھیرے دھیرے اس کا غصہ کچھ کم ہوا اور اس نے ذرا ٹھنڈے دل سے سوچنا شروع کیا۔ وہ اسی نتیجے پر پہنچا کہ رضی کو قتل کرنا بہرحال مناسب نہیں تھا۔ آخر وہ اس کا بہنوئی اور اس کے ہونے والے بھانجے کا باپ تھا، تاہم آج اس نے اس سے تفصیلی بات چیت یا پھر سختی کے ذریعے یہ بات ہمیشہ کے لیے طے کرنے کا بندوبست کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ آئندہ رضی اس کی بہن کے ساتھ کبھی مار پیٹ نہ کرے۔ کازویز پر روشنی بہت کم تھی اور ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ ٹول ٹیکس کی محرابیں اسے دور سے نظر آ گئیں۔ وہ بہت تیز رفتاری سے جا رہا تھا۔ ہیگن نے جن 2 آدمیوں کو اس کے پیچھے روانہ کیا تھا وہ بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ کچھ دیر پہلے وہ راستے میں ایک جگہ ٹریفک میں پھنس گئے تھے، پھر ایک جگہ انہیں سگنل پر بھی رکنا پڑا۔ سنی جب ٹول ٹیکس کی محرابوں کی نیچے اپنی لین میں جا کر رکا تو اس نے دیکھا صرف اسی بوتھ میں ٹیکس لینے والا کلرک موجود تھا۔ سنی کی گاڑی سے آگے ایک گاڑی پہلے ہی رکی ہوئی تھی۔ اس میں موجود افراد غالباً کلرک سے کسی راستے کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ رکنے کے بعد سنی کو معلوم ہوا کہ اس کے پاس ٹول ٹیکس دینے کے لیے ریزگاری یا کوئی چھوٹا نوٹ موجود نہیں ہے۔ اس نے ایک بڑا نوٹ نکالا اور اگلی گاڑی کو آگے بڑھنے کے لیے ہارن دیا۔ گاڑی آگے بڑھ گئی۔ اس نے کھڑکی سے ہاتھ نکال کر کلرک کو نوٹ تھمایا اور بقایا لینے کے لیے رکا رہا۔ بوتھ میں بھی روشنی بہت کم تھی۔ وہ کلرک کی صورت بھی صحیح طرح نہیں دیکھ سکا تھا۔ کلرک نوٹ لینے کے بعد جھک گیا تھا اور اب سنی کو نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ بوتھ میں شیشہ اوپر کی طرف صرف تھوڑے سے حصے میں لگا ہوا تھا۔ کلرک شاید نیچے کسی خانے سے پیسے نکال رہا تھا۔ سنی بے چینی سے انگلیاں سٹیئرنگ وہیل پر نچاتے ہوئے بقایا رقم کا انتظار کر رہا تھا۔ اس دوران اس نے دیکھا کہ اگلی کار چند قدم آگے بڑھنے کے بعد پھر رکی ہوئی تھی اور بدستور راستہ روکے کھڑی تھی اور اس کا انجن سٹارٹ تھا۔ کلرک ابھی تک بوتھ میں گویا نیچے ہی بیٹھا ہوا تھا اور اس لمحے سنی کو اس کی چھٹی حس نے خطرے کا احساس دلایا۔ وہ گاڑی بھگا نہیں سکتا تھا، آگے راستہ مسدود تھا۔ یکدم ہی اسے گویا کرنٹ سا لگا۔ اس نے انتہائی پھرتی سے دروازہ کھولا، لیکن اس وقت تک اگلی گاڑی میں سے 2 آدمی اتر چکے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں گنیں تھیں۔ اسی لمحے بوتھ میں کلرک بھی نمودار ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں بھی گن تھی۔ وہ یقیناً جعلی کلرک تھا۔ ٹول ٹیکس کے ناکے پر قبضہ ہو چکا تھا اور وہ لوگ یقیناً سنی کے لیے ہی گھات لگائے بیٹھے تھے۔ سنی کو گاڑی سے اترنے یا ڈیش بورڈ کے خانے سے گن نکالنے کی مہلت ہی نہیں ملی۔ گولیاں چلیں اور دنیا اس کی نظروں میں تاریک ہو گئی۔ وہ اس طرح گاڑی سے باہر لٹک آیا کہ اس کا سر نیچے تھا اور پاؤں گاڑی میں ہی پھنسے رہ گئے تھے۔ اس کے چہرے، گردن اور جسم کے کئی دوسرے حصوں میں گولیاں لگی تھیں۔ گاڑی سے اترنے والے دونوں آدمیوں کو جب اس کی موت کا یقین ہو گیا تو انہوں نے فائرنگ بند کی اور ان میں سے ایک نے قریب آ کر سنی کے چہرے پر ایک ٹھوکر بھی رسید کی۔ یہ محض نفرت کا اظہار تھا، ورنہ ان کا کام تو مکمل ہو چکا تھا۔ جعلی کلرک بھی بوتھ سے نکل آیا۔ چند لمحے بعد تینوں قاتل گاڑی میں بیٹھ کر تیز رفتاری سے روانہ ہو چکے تھے۔ سنی کے پیچھے آنے والے مسلح افراد ان کا تعاقب بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ راستے میں سنی کی بڑی سی کار حائل تھی۔
انہوں نے جب وہاں پہنچنے پر یہ منظر دیکھا اور سنی کو مردہ پایا تو فوراً اپنی کار واپسی کے لیے گھمائی اور تیز رفتاری سے لانگ بیچ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہیں جو پہلا پبلک فون بوتھ نظر آیا اس پر رک کر ان میں سے ایک نے ہیگن کو فون کیا۔ سنی کو ٹول ٹیکس کے ناکے پر قتل کر دیا گیا ہے، اس نے غیر جذباتی لہجے میں ہیگن کو اطلاع دی۔ ہیگن اس وقت گھر کے کچن میں کھڑا تھا جب اس نے یہ کال ریسیو کی۔ ڈان کی بیوی، جسے تقریباً سب لوگ ماما کارلیون کہہ کر پکارتے تھے، اس کے قریب ہی موجود تھی اور کچھ پکا رہی تھی۔ ہیگن کو بذات خود شدید دھچکا لگا تھا، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ ماما کارلیون یہ خبر یوں اچانک سنے، اس لیے اس نے اپنی آواز کو ہموار رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم مینزا کے گھر چلے جاؤ اور اس سے کہو کہ فوراً یہاں آئے، وہی تمہیں بتائے گا کہ کیا کرنا ہے۔ ماما کارلیون کو اگرچہ کسی گڑبڑ کا احساس ہو گیا تھا، تب بھی اس نے اس کا اظہار نہیں ہونے دیا اور بدستور اپنے کام میں منہمک رہی۔ ڈان اور اس کے لوگوں کے ساتھی رہ کر اس نے یہ سیکھا تھا کہ نا آگہی میں بڑی راحت تھی۔ کسی ناخوشگوار واقعے کے بارے میں اس وقت تک جاننے کی کوشش نہ کرو جب تک کوئی خود آ کر اس کے بارے میں نہ بتائے۔ اس طرح مزید چند لمحے، چند گھنٹے یا چند روز آپ کی کرب و اذیت سے بچ سکتے تھے۔ ہیگن جلدی سے فون بند کر کے آفس میں آ گیا۔ دروازہ اس نے بند کر لیا، تب اس کا جسم یکا یک لرزنے لگا، اس کی ٹانگوں میں جان نہ رہی۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ آنسو خود بخود اس کے رخساروں پر پھسلتے آ رہے تھے۔ ان آنسوؤں کے پیچھے یادوں کی ایک طویل فلم چل رہی تھی۔ اس کا بچپن، لڑکپن اور جوانی سنی کے ساتھ گزری تھی۔ اسی کی بدولت اسے اس گھر میں اس کے بھائیوں جیسا مقام ملا تھا۔ سنی دوسروں کے لیے خواہ کیسا بھی تھا، لیکن ہیگن کے ساتھ اس نے ہمیشہ محبت اور نرمی کا رویہ رکھا تھا۔ اس کا دل ماما کارلیون کے بارے میں بھی سوچ کر پھٹا جا رہا تھا۔ اس عورت کے تینوں بیٹوں میں سے کوئی بھی اس کے پاس نہیں رہا تھا۔ مائیکل روپوش ہونے کے لیے سسلی چلا گیا، فریڈ کو ذہنی اور اعصابی صحت کی بحالی کے لیے لاس ویگاس بھیج دیا گیا تھا، اور سنی اس دنیا میں ہی نہیں رہا تھا۔ کیسی بد نصیب ماں تھی! دنیا کی سب آسائشیں میسر ہوتے ہوئے اسے کسی اولاد کی طرف سے سکھ نہیں تھا۔ چند منٹ بعد آخر ہیگن نے خود کو سنبھالا اور چند ضروری فون کیے۔ اس نے ٹیسو کو بھی وہیں طلب کر لیا۔ رضی کو بھی اس نے یہ خبر دے دی، لیکن اسے ہدایت کی کہ اب کونی کو نہ بتائے اور اپنے رویے سے بھی کوئی غیر معمولی بات ظاہر نہ ہونے دے۔ اس کے بعد ہیگن ایک بار پھر صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ اب اسے سب سے بڑا مشکل مرحلہ درپیش تھا۔ اب اسے ڈان کو اس واقعے کی اطلاع دینی تھی۔ ڈان اس وقت سویا ہوا تھا۔ ڈاکٹر اسے خواب آور دوا دے کر سلاتے تھے۔ اسے نیند سے جگا کر ایسی خبر سنانا بڑا اعصاب شکن کام تھا۔ نہ جانے ڈان کا رد عمل کیا ہوتا۔ ہیگن کا تعصب یہ سوچ کر بھی بڑھ رہا تھا کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران اگر معاملات سنی کے بجائے ڈان کے ہاتھ میں آ جاتے تو شاید یہ نوبت نہ آتی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے خود اپنے بارے میں سوچ کر بھی افسوس ہو رہا تھا۔ وہ شاید اس خاندان کے لیے اتنا اچھا مشیر ثابت نہیں ہو سکا تھا جتنا آن جہانی ڈینڈو تھا۔ ڈینڈو کے دور میں کارلیون فیملی پر اتنی بڑی تباہی نہیں آئی تھی۔ اسے یوں ہی سوگوار بیٹھے کچھ دیر گزر گئی، پھر باہر گاڑیاں رکنے کی آوازیں سن کر وہ اپنے خیالات کی دنیا سے باہر آ گیا۔ لوگوں کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ اب اسے ڈان کو یہ خبر سنانے کے لیے خود کو تیار کرنا تھا۔ وہ مصنوعی سہارے کی تلاش میں اٹھ کر اس الماری کی طرف بڑھا جس میں بوتلیں رکھی تھیں۔ اس نے اپنے لیے پیگ تیار کیا۔ اسی اثناء میں دروازہ کھلنے کی آواز سن کر گھوم کر دیکھا۔ ڈان دروازے میں کھڑا تھا۔ وہ مکمل سوٹ میں تھا، سر پر ہیٹ بھی تھا۔ وہ گویا کہیں جانے کے لیے تیار تھا۔ میرے لیے بھی ایک ڈرنک تیار کرنا، اس نے آگے آتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ وہ آ کر اپنی مخصوص ریوالونگ چیئر پر بیٹھ گیا۔ ہیگن نے سحر زدہ سے انداز میں اس کے لیے بھی ڈرنک تیار کی اور اس کے سامنے رکھ کر خود صوفے پر بیٹھ گیا۔ ڈان اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ٹھہری ٹھہری مخصوص گنجیلی آواز میں بولا۔ میری بیوی سونے کے لیے لیٹی تو اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے، اور اب ہمارے خاص آدمیوں کی آمد بھی شروع ہو گئی ہے۔ ہیگن، میرے وکیل، میرے مشیر، کیا تم بری خبر مجھے سب سے آخر میں سناؤ گے؟ سنی کے قتل سے پورے ملک کی انڈر ورلڈ میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس کے ساتھ یہ خبر بھی پھیل چکی تھی کہ ڈان اب بستر پر نہیں ہے اور معاملات سنبھالنے کے قابل ہو چکا ہے۔ سنی کے جنازے اور تدفین کے موقع پر
جن لوگوں نے اسے دیکھا تھا ان میں 5 فیملیز کے مخبر بھی شامل تھے۔ انہوں نے فیملیز کو اطلاع دی کہ ڈان کافی حد تک ٹھیک ٹھاک نظر آ رہا تھا۔ چنانچہ فیملیز کو اب کارلیون فیملی کی طرف سے خوفناک رد عمل کا اندیشہ تھا۔ انہوں نے تو اس امید پر سنی کو مروایا کہ شاید بستر پر پڑے ہوئے ڈان میں جوابی طور پر کوئی کارروائی کرنے کی ہمت نہ ہو اور وہ صلح میں ہی عافیت سمجھے، لیکن اس کی صحت یابی اور پوری طرح فعال ہونے کی خبر سن کر انہیں اندیشہ محسوس ہونے لگا کہ انہیں بہرحال ڈان کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے گھبراہٹ کے عالم میں دفاع کی تیاریاں شروع کر دیں، لیکن جو کچھ ہوا وہ اس کے برعکس تھا۔